گارڈز تھے تو ان کی وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے تھے اور ہماری ذہن میں کیا تبدیلی آئی. تو وہ بہت ایک نشے والا سا احساس تھا گارڈز کے اندر. اور قیدیوں کو مختلف گروپس میں تقسیم کیا. ایک کسی کے ایڈمائر پاور اور ڈیٹیسٹ ویکنس کہ ہم نے کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھانی. اگر اتحاد رہتا تو امید رہتی تو مزاحمت رہتی تو جیل قائم نہ رہتا. جیل کے ہم اپنے بوٹ تلے جس کو رون ڈالے تو ہم اس کو رون کے کچل کے چلے جائیں. اسے معلوم ہے پتھر یقیناً اس پہ برسیں گے مگر سچ بولنے کو آئینہ مجبور ہوتا ہے. چلیے جی، بس آئینہ ہونا ہم کو نصیب ہو، پتھر تو پڑ ہی جاتے ہیں کسی ایک طرح یا دوسری طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک سائیکالوجی کی مشہور ایکسپیریمنٹ اسٹینفورڈ پریزن ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بتایا اور جلد یاد دہانی کے لیے کہ اس میں ایک چند اسٹوڈنٹس کو دو گروپ میں ایسے تقسیم کیا گیا کہ اتفاقاً ایک گارڈز بن گئے اور دوسرے پریزنر بن گئے. اور اس میں دیکھنا یہ تھا کہ ایک کو گارڈز بنا کے اور دوسرے کو یعنی ایک کو تانیدار بنا کے اور دوسرے کو قیدی بنا کے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا آپس میں کیا رویہ ہوتا ہے، کیا طاقت کا جو ان میں فرق ہے اس سے ان کے رویے پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں. یہ یاد رکھتے ہیں کہ یہ ایک جیسے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے اچھا پیش آنا چاہیے. تو طاقت کا جو توازن کا فرق ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور ایک جب آپ ایک لوگوں کی سچویشن میں لوگوں کی جو حالت ہے اس میں تبدیلی لائے. مثال کے طور پہ عام زندگی میں تو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں ایسے آپ زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس میں ایک جب آپ ایک دم بڑی تبدیلی لے کے آتے ہیں، جیسے آپ ایک جیل کا ماحول بناتے ہو اور اس میں ایک کو گارڈ بناتے ہو دوسرے کو پریزنر بناتے ہو، تو آپ دیکھتے ہو کہ اس حالت کی تبدیلی کی وجہ سے ان کے رویے پہ کیا فرق پڑتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ان سب میں دیکھنا یہ ہے کہ انسانی فطرت حالت کی وجہ سے تبدیلی کی وجہ سے اور ایک طاقت کی توازن کی تبدیلی کی وجہ سے انسانی فطرت سے کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں کے رویے میں کس طرح تبدیلی آتی ہے. تو پچھلے ویڈیو میں نے جو قیدی تھے ان کا نقطہ نظر سمجھایا کہ قیدی کیا کہہ رہے تھے کہ اس جیل میں بیٹھے ہوئے ہم کن ذہنی تبدیلیوں سے گئے. اور شروع میں اگر ہم نے بہت شور مچایا، ہم نے ایک مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو کیا وجہ ہوئی کہ 2-3 دن گزر گئے تو وہ بہت ذہنی انتشار میں مبتلا ہو گئے، وہ بہت ڈپریشن سے میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی جو حالت تھے اس سے سمجھوتا کر لیا اور ان کو جو گارڈز کہتے تھے وہ کرتے تھے. تو میں نے وہ مینٹل پروسیس سمجھایا کہ وہ کیا وجہ سے. آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو گارڈز تھے، جو ان لوگوں کے مطلب مثال کے طور پہ تانے دار تھے یا جو جیلرز تھے، جو ان پہ اوپر بندے بیٹھے ہوئے سیکیورٹی والے، جو بھی نام دے آپ ان کو، جو گارڈز تھے تو ان کی وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے تھے اور ہماری ذہن میں کیا تبدیلی آئی. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پوری اتنی لمبی کتاب پڑھنے کے بعد میں ایک چھوٹی سی ایک سمری بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بہت جو لمبی باتیں ہیں ان کو میں جتنا کم ہو سکے اتنا کم اس میں سمجھاؤں. تو گارڈز کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے ان کا یہ تھا کہ ان کو جو یونیفارم دیا گیا تھا، ان کو جو مختلف قسم کے گارڈ کا جو رول دیا گیا تھا، تو کچھ ہی دیر بعد ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ ان کو ایک طاقت کا احساس ہونے لگا. ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اچھا یہ جو قیدی ان کا تو ان پہ پورا غلبہ ہے اور یہ جو کچھ بھی چاہے یہ ان قیدیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو وہ ان میں ایک کچھ ہی وقت بعد وہ طاقت کا وہ ذہنی جو احساس تھا وہ آنے لگا اور وہ بہت بھاری سا احساس تھا اور وہ بہت ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اچھا ہم ان کو تو کہے کہ مطلب راؤنڈز لگاؤ، پش اپس کرو، چیخے کرو، یہ کرو وہ کرو، تو ان کو جو کہتے تو وہ بہت ایک نشے والا سا احساس تھا گارڈز کے اندر. اور ان کو یہ لگا کہ اچھا یہ جو طاقت ہے ہماری تو اس سے ہم جو چاہے اس جیل کو ہم ایسے بنائیں. تو ان کو یہ لگا کہ میں مثال کے طور پہ ان قیدیوں کی جو مقدر ہے، قیدیوں کی جو سکون ہے، آرام ہے یا ان کی جو زندگی ہے، جب تک وہ ان کے ہاتھ میں ہے اس پہ وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی تھی جو وہ گارڈز کی ایون دو ٹیمپرری جو رول تھا اس کی وجہ سے گارڈ کی بہت بڑی یہ ذہنی وہ تھی کہ ان کے اندر جو طاقت کا احساس تھا. دوسرا انہوں نے بتایا کہ ان کا جو سب سے بڑی ان کی موٹیویشن تھی، جو ان کی سب سے بڑی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو قیدی ہے ان کو اکٹھا ہونے سے بچائے، کیونکہ اگر وہ اکٹھا ہوں گے تو اتنی تعداد نہیں تھی گارڈز کی. گارڈز مثال کے طور پہ کسی ایک شفٹ میں 2-3 ہوتے تھے اور قیدی تو جو تھے 12 تھے. تو اگر قیدی مل کے اگر مزاحمت کچھ کریں گے تو گارڈز کے لیے تو ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا کسی بھی ایک شفٹ میں. تو وہ سب سے پہلے ان کی یہ کوشش تھی کہ ان کو ہم نے ایک متحد ہونے سے بچانا ہے تاکہ ہم اس جیل کا جو ماحول ہے اس کو برقرار رکھ سکیں. اور اس کے لیے انہوں نے کیا
کیا کہ جو مختلف قیدی ہے قیدیوں کو مختلف گروپس میں تقسیم کیا، تو کسی کے ساتھ بہت سختی سے پیش آئے، کسی کے ساتھ تھوڑی نرمی کے ساتھ پیش آئے، تاکہ یہ قیدی جو ایک دوسرے سے وہ نہ ہو۔ اگر یہ سب کے ساتھ ایک جیسے پیش آتے تو قیدی تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے، کہتے کہ اچھا یہ تو مطلب ہم سبھی کی زندگی بہت خراب ہے، لیکن اگر زندگی میں ان کے تھوڑا بہت فرق ہوگا، کسی کو مثال کے طور پر کمبل دیا اور کسی کو باتھ روم ٹائم پہ جانے دیا، تو یہ جو فرق تھا اس وجہ سے انہوں نے قیدیوں میں پھوٹ ڈال دی۔ تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول جو تھا وہ انہوں نے وہ کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ جو بنیادی اور سبق جو ذہنی تبدیلی ہے یا جو انہوں نے کہا جو ہم نے سبق سیکھے اپنے اس رول سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ اصول تھا، مطلب کچھ ہی دنوں بعد ہماری یہ کچھ بیسک اصول بن گئے کہ ہم نے کہا کہ ہم نے اس پہ کاربند رہنا ہے۔ ایک تھا کہ ایڈمائر پاور اور ڈیٹیسٹ ویکنیس، کہ ہم نے کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھانی، اور ہم نے جو طاقت ہے اس کے بلبوتے پہ جو ہم کرنا چاہیں نا، تو ہم نے اس بات تک، اس طاقت کے بلبوتے پہ پہنچنا ہے۔ اور دوسرا کہ ڈومینیٹ، ڈونٹ نیگوشیٹ، کہ ان پہ حاوی رہو، کسی بھی ٹائم ان کو یہ نہ بولے کہ اچھا مطلب آپ یہ کرو تو ہم وہ کریں گے، بارگیننگ ان کے ساتھ کسی قسم کے نہ کرو، ہر وقت مکمل ان پہ حاوی رہو، اور جو مطلب آپ کہتے ہو کہ اچھا یہ ہم نے کرنا ہے نا، اور یہ آپ نے ہونا، مطلب قیدی کو جو کہو تو آپ اس سے وہ منوا لو، اس سے وہ کرا لو، ان کو ذرا بھی روم نہیں دینی، ان سے ذرا بھی نیگوشیٹ نہیں کرنا۔ اور یہ کیوں انہوں نے کہا کہ مطلب ہم نے ان کو چیک میں رکھنا ہے، اس کو ان کا جو جیل کا ماحول ہے اور ان کا جو یہ گارڈز جو حاوی تھے ان قیدیوں پہ، تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہ برقرار رکھنا ہے۔ اس میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی جول آتی، اگر ان قیدیوں کو لگتا کہ اچھا ان گارڈز میں کچھ کمزوری ہے یا پھر وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو ان کو غلط آئیڈیا جاتا، اور پھر وہ جو گارڈ جو ہے ان کا جو پاور کا احساس تھا، یا جو انہوں نے کہا کہ ہم نے جیل کا ماحول کو ایسے برقرار رکھنا ہے، تو اس میں خلل پڑنی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہٹ فرسٹ وین دے ٹرن دی ادر چیک، کہ مثال کے طور پہ اگر وہ آپ ان کو بولو وہ کچھ کی چیز کرے بھی، وہ جیسے بھی وہ نرمی سے پیش آئے، سختی سے پیش آئے، وہ اچھا ہونے کی کوشش کرے، تو آپ نے ان کو بس نیچے رکھنا ہے، آپ نے ذرا بھی ان کو اٹھنے نہیں دینا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اتھارٹی رولز اور رولز اور اتھارٹی، کہ مطلب جو ان کی اتھارٹی، جو ان کو یہ گارڈز دیا، یونیفارم دی گئی ہے، یہ چھڑی دی گئی ہے، یہ طاقت دی گئی ہے نا، تو ان میں ان کا ساری یہ اتھارٹی ہے، اور اس اتھارٹی کی وجہ سے وہ سارے اصول بنا سکتے ہیں، اور جو یہ کہیں گے وہ اصول ہے، اور جو اصول ہے بس وہ ان کی اتھارٹی، مطلب اصولوں کی کوئی وہ نہیں ہے کہ اچھا یہ کوئی اصول لکھے ہوئے کہ آپ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، نہیں، ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو اتھارٹی، بس وہ سب کچھ ہے، اور کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اور بریکنگ دا ول ان ریزسٹنس آف دا پریزنرز، اور یہ سب سے مین بات تھی کہ جو اگر قیدی کو تھوڑا سا بھی امید لگے نا، ان میں تھوڑی سی بھی یہ ایک مزاحمت آئے، ان کو یہ لگے کہ یار ہم اس جیل سے کسی طرح نکل سکتے ہیں، یا ہم ان گارڈز پہ کسی طرح حاوی آ سکتے ہیں نا، ان کو ذرا بھی یہ امید نہیں دینی، ان کو ذرا بھی یہ اشارہ نہیں دینا کہ اچھا اس حالت سے آپ نکل سکتے ہو، تاکہ وہ آپ اس سے جو کروانا چاہو نا آپ کرا لو۔ آپ ان کو کہو کہ زمین پہ سو جاؤ، زمین پہ سو لے، آپ ان کو کہو کہ آج رات کا کھانا نہیں کھانا، کل کھائیں گے، آپ ان کو کہو کہ مطلب اپنے ساتھی کو تپڑ مارو، آپ ان سے مطلب جو کروانا چاہو نا تو آپ کراتے رہو، ان کو کسی قسم کی امید نہیں دینی، کسی قسم کی وہ کمزوری نہیں دکھانی، اور امید ان کی پوری ختم کر دینی ہے۔ اور یہ میری نزدیک سب سے اہم چیز ہے، امید کا ہونا، کیونکہ اگر امید رہتی ہے نا تو مزاحمت رہتی ہے، اگر امید رہتی نا قیدیوں میں تو قیدیوں میں مزاحمت رہتی، اگر اتحاد رہتا تو امید رہتی، امید رہتی تو مزاحمت رہتی، مزاحمت رہتی تو جیل قائم نہ رہتا، جیل قائم نہ رہتا تو ان جو گارڈز تھے ان کی اتھارٹی قائم نہ رہتی، ان یہ حاوی نہ رہتے۔ یہ جو 12 قیدی ہے، یہ 2-3 گارڈز کے ہتھے نہ چڑھتے، ان کے وہ کرم پہ نہیں ہوتے، وہ آزادی کے قریب ہوتے۔ اگر امید ہوتی، اگر اتحاد ہوتا، تو یہ جتنے بھی یہ گارڈز تھے انہوں نے یہ مکمل وہ کیا ہوا تھا کہ اتحاد کو ختم کرنا ہے اور امید کو مارنا ہے۔ اور اگر آپ کو تھوڑی جھلک سی محسوس ہو رہی، اگر آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ ہمارے اوپر اکثر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بھی اکثر کاروبار یہی لگتا ہے کہ انہوں نے امید مارنا ہے اور لوگوں کا اتحاد مارنا ہے، تو یہ اتفاق نہیں ہے۔ جو وہ 2-3 گارڈز کسی بھی شفٹ میں اس جیل میں کر رہے ہوتے تھے، یہی جو بیاپاری ہے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، جو خود کو ہماری تقدیروں کے مالک سمجھتے ہیں، جو خود کو مجازی خدا سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ جو جن کی نظر میں ہم بہت چھوٹے بونے لگتے ہیں،
وہ جب اپنی منصبوں سے دیکھتے ہم ایسی مطلب ان کی ایسی اس حقارت سے دیکھتے ہیں کہ ہم نیچے نظر نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بوٹ تلے جس کو رون ڈالے تو ہم اس کو رون کے کچل کے چلے جائیں. اور یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے کیونکہ وہ ہم میں ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو تھوڑا سا دیتے ہیں, ان کی جو بریڈ ہوتا ہے نا اس کے کرمز, ان کے وہ جو روٹی توڑتے ہیں تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گنتے ہیں نا, تو ہم میں سے کچھ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیتے ہیں. اور پھر اس وجہ سے ہم میں, یا مثال کے طور پہ کسی کو جیل میں ڈالتے, کسی کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف آؤ نا تو آپ جیل میں نہیں جاؤ گے, ہماری بات مانو تو آپ کا کاروبار یہ ہوگا. یہ اگر آپ کو یہ چیزیں, یہ اشارے آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا, تو یہ اتفاق نہیں ہے, یہ یہی ڈیزائن ہے. وہی انسانی فطرت جو ایک چھوٹے سے عارضی جیل میں جو وہ گارڈز کر رہے تھے نا چھڑی لے کے, وہی جو لوگ بندوق لے کے اور حکومتی مشینری لے کے اور ساری طاقت لے کے اور اس نشے میں چور ہو کے, وہ جیل جو ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن اصول یہی ہوتے ہیں, امید کو مارو, اتحاد کو مارو, اور اس طرح اپنا بلبوتا, اپنا دبدبہ, اپنی وحشیت اس کو برقرار رکھو. اور اس حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے کہ اچھا پھر اس جیل کو توڑنا کیسے ہے, اور یہ جو نیچے پسے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے اکٹھا کیسے ہونا, اور آخر اس حالت سے نکلنا کیسے ہے. آخری اس کا زاہد کونچوی صاحب کے ایک شعر سے میں وہ کروں اختتام. جو دولت اور طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے, پرکھ لیجئے اسے, وہ آدمی مغرور ہوتا ہے. چلو آؤ چلائے علم کی کندیل گھر گھر میں, اسی کندیل سے دل کا اندھیرا دور ہوتا ہے. اسے معلوم ہے پتھر یقیناً اس پہ برسیں گے, مگر سچ بولنے کو آئینہ مجبور ہوتا ہے. چلیے جی, بس آئینہ ہونا ہم کو نصیب ہو, پتھر تو پڑ ہی جاتے کسی ایک طرح یا دوسری طرف. خدا خوش رکھے, اللہ حافظ.